السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشوین جمال۔ ناظرین، اس ملک میں جہاں پر بہت ساری چیزوں پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بحث ہو رہی ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، واپس آئیں گے تو کیا بیانیہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نواز کا، پچھلے 16 ماہ کی جو حکومت ہے اس کی پرفارمنس کو اگر بنیاد بنا کر ان میں سے کوئی بھی سیاسی جماعت عوام میں جائے گی تو عوام کا کیا رد عمل ہوگا۔ عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، کیا وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں گے، اس سے پہلے جیل سے باہر آ سکیں گے، کیا ان کی جماعت ان کے بغیر بھی الیکشن کنٹیسٹ کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی؟ ان سوالات کے ساتھ ساتھ پھر بھی ایک سوال جو ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا الیکشن ان دا فرسٹ پلیس ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ یہ کنفیوژن کیوں ہے جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گو کہ کوئی حتمی تاریخ نہیں دی لیکن کہہ دیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشنز ہو جائیں گے اس ملک کے اندر، پھر بھی اس ملک میں اس بحث کا خاتمہ کیوں نہیں ہوتا؟ کچھ آج کی اس نشست میں اس میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ الیکشنز ہو جاتے ہیں تو کیا وہ جو ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ الیکشن کی شفافیت کو جس طریقے سے سوالیہ نشان اس پر لگایا گیا اور جو کچھ اس کو بنیاد بنا کر کیا گیا، کیا اسی طرح کی کوئی چیز ریپیٹ ہوگی؟ کیونکہ اب تو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جو آلریڈی یہ کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے آنے والے الیکشنز کو لے کر۔ ان سبھی ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ملک کے سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں، محمد مالک صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو یہی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کے پاس کوئی خبر یا آپ کا تجزیہ الیکشن سر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ لائک آئی سیڈ کہ یہ ڈیبیٹ کیوں نہیں ختم ہوتی کہ الیکشن اس ملک میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں، میرا خیال ہے اب الیکشنز تو اب ہو رہے ہیں اور شاید ڈومیسٹک اگر حالات صحیح رہتے نہ ہوتے لیکن انٹرنیشنل کمپلشنز کی وجہ سے ہوں گے۔ بڑا امپورٹنٹ ہے ایک ڈیموکریٹک فساد ہو یا گورنمنٹ ہو، چاہے فساد بھی ہو، اس کا ہونا ضروری ہے کیونکہ جو آپ کے جن سے امیدیں آپ کو سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے جو ڈائریکٹ آپ انویسٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں، ایون چائنا، ان سب کا ایک آپ پہ ضرور ہے، انہوں نے یہ کنوے کر دیا کہ آپ کو انٹرنیشنل فائنینشیل مین اسٹریم میں رہنا ضروری ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ۔ تو لون جن سے لیے ہوئے تو اس لیے مجبوری ہے گورنمنٹ کی یا پاورز دیٹ بی کی کہ الیکشنز ہو جائیں۔ جو آپ نے بیانیے میں بات کر رہی تھی کیسے ہوں گے وہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، فیئر اینڈ فری کا تو بھی بہت بڑے کویسچن مارکس ہیں، لیکن الیکشن کی ایکسرسائز آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمپلشن ہے، ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی حتمی تاریخ دے کے اس مسئلے کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ ایک ایسا ادارہ جس کا اور کوئی کام نہیں ہے ملک میں الیکشن کروانے کے علاوہ، ان سے جب بھی کسی بھی الیکشن کی تاریخ مانگے وہ ایک فہرست دے دیتے ہیں کہ وہ کیوں الیکشن وقت پر نہیں کروا سکتے، اور جب کہتے ہیں الیکشن کروائیں گے تب بھی کوئی حتمی تاریخ نہیں دیتے۔ دیکھیں وہ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ہم وہ دیکھ رہے ہیں یہ جو لوگ اب اپیلز فائل کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں حلقہ بندیوں کو، تو پھر اس پہ سے جب فیصلہ ہو جائے گا کتنی حلقہ بندیاں دوبارہ کرنی ہیں یا نہیں کرنی، تو اس کے بعد وہ ڈیٹ اناؤنس کرنے کا انہوں نے جو بھی ایک ریزننگ دی جا رہی ہے جس میں تھوڑا بہت وزن بھی ہے کہ کیونکہ بڑے سیریس کویسچن مارکس ہیں۔ تقریباً 89-90 ایسی کانسٹیٹوئنسیز ہیں کہ جن کی ری ڈرائنگ ہوئی ہوئی ہے جس کے اندر ووٹ کا تناسب بہت زیادہ ڈفرینشیل ہے، تو اس پہ ان کی بات میں بہانے میں یہ وزن ہے کہ جی ہم ذرا ایک بار یہ سارٹ آؤٹ کر لیں پھر ہم ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے۔ فساد، بہانے، دیکھیں آپ ٹرمز خود بھی ایسے یوز کر رہے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ خاصی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کو بھی اس طرح کے الفاظ جو ہے ان کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں گے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے یہ اس کی شکایت، لیول پلینگ فیلڈ، اب تو کچھ سیاستدان ویسے پروگرامز میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ کیا چیز ہوتی ہے، ہر جگہ سے کیوں شور مچ رہا ہے اس کا کہ یہ نہیں ہے؟ دیکھیں ایک چیز آپ کو ہی پتا ہے، ہم سب کو نظر آئے گی ہے کہ جس طرح اس وقت سیاسی پتے لگ رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عمران خان کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، تو ایک چیز تو نظر آ رہی ہے کہ یہ تو فیصلہ ابھی حالات بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو نہیں ہوگی پاور میں کسی بھی قیمت پہ۔ دوسرے جو لوگ آئیں گے ان میں سے کسی کے پاس پاور نہیں ہے کہ یہ ایبسولوٹ میجورٹی لے لے، تو وہ ایک پھر وہی ہمیں کولیشن نظر آ رہی ہے۔ اب کولیشن میں ہر کوئی زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے پیپلز پارٹی کی ناراضگی شروع ہوئی جب ان کو یہ خبر ملی کہ جو 5 ایکسٹرا سیٹس ایم کیو ایم کی چلی جائیں گی جناب ایم کیو ایم کو، جو پی ٹی آئی کی سیٹس کی بندر بانٹ چل رہی ہے کراچی میں، پھر جو ان کو گارنٹیز ملنی تھی ساؤتھ پنجاب میں کہ سرٹن گارنٹیز یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ان کو نہیں ملی، تو ان کے نزدیک تو لیول پلینگ فیلڈ ہٹ گئی نا۔ اور پھر سندھ کے اندر جو 2-4 لوگ ان کے پکڑے گئے اور ایک ایکشن شروع ہوا، تو آبویسلی وہ پنجاب میں تو نہیں ہو رہا۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو پی ایم ایل این ہے وہ
فیوریٹ ترین پارٹی ہے اس وقت. کس کی فیوریٹ ہے سر؟ یہی سوال کرنے لگے. اچھا اسٹیبلشمنٹ کی. اسٹیبلشمنٹ کی. دیکھیں میرے شو میں کہا تھا خواجہ آصف صاحب نے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے گئے تھے, اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے وہ باہر گئے تھے. تو میں نے کہا نہیں وہ تو کورٹس پہ گئے تھے. نہیں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے گئے تھے. گئے بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے, آپ بھی ان کی رضامندی سے رہے ہیں. مرضی ہونا ہو لیکن رضامندی تو ہے. اور نظر آ رہا ہے کہ نیکسٹ سیٹ اپ بھی کولیشن ہوگی لیڈ بائی پی ایم ایل این. آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی ان کی مرضی سے رہے ہیں, آ رہے ہیں. یہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ جب تک جہاز پہ بیٹھ کے کوئی مڈ وے نہیں آ جائیں گے تب تک یقین نہیں ہے اس بات کا کہ وہ پہنچ جائیں گے پاکستان. نہیں اس طرح تو پھر ابھی بھی انہوں نے اسٹاپ دبئی میں مارنا ہے. دبئی سے بھی جا سکتے ہیں, ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جتنی اب تیاری ہو گئی ہے اور جتنا وہ سیریسنس اب ہے, کوئی بڑی بات ہو تو ہو. آئی تھنک ہی از کمنگ. اور پہلے جو الیکشنز کی ڈیٹ ہو رہی تھی فیبروری مارچ کی باتیں ہوتی تھی, آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ اچانک جنوری کی انڈیکیشن دے دی الیکشن کمیشن نے. تو یہ جو موو بیک ہوا ہے تقریباً 6-8 ہفتے, اس کی اگین انٹرنیشنل ریزنز ہیں, یہ ڈومیسٹک ریزنز کی بات نہیں ہے. اور دیکھیے الیکشن ہو جائیں گے, یہ میرا اسیسمنٹ ہے, دس از ناٹ انفارمیشن. میرا اسیسمنٹ ہے کہ الیکشن ہوں گے, بہت کویشچنیبل ہوں گے, اور شاید ریزلٹس بھی اس باری بڑے پرومپٹلی ہمیں ٹائم پہ مل جائیں, شاید ٹائم سے پہلے نکلیں. تو پھر جن کو اعتراض ہوگا وہ اگلے 3-4 سال پھریں گے الیکشن ٹریبیونلز کے آگے, اور وہ چلتا رہے گا. یعنی پھر سے ہلکے کھلیں گے, پھر سے کچھ نہیں نکلے گا, لیکن 3-4 سال جو ہیں وہ کیوس میں اس قوم کے کم سے کم برباد ہو جائیں گے. پھر سے الیکشن کی ایکسرسائز ہو جائے گی. دیکھنا یہ ہوگا کہ جو نواز شریف صاحب لیڈ گورنمنٹ جو اس وقت نظر آ رہی ہے, تو کیا جو پرانا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, کیا وہ 6-8 ماہ یا سال کے گزار لیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کہ جو 2-2.5 سال بعد ہر باری کانفلکٹ ہوتا تھا وہ اس سال شاید 1 سال بعد ہی ہو جائے. سو وہ ایکسرسائز ہو بھی جاتی ہے, اس پہ بھی کافی کویشچن مارکس ہیں کہ وہ چلے گی یا نہیں چلے گی. سر 21 اکتوبر کو آ جاتے ہیں نواز شریف, تو کیا ہوگا؟ جلسہ ولسہ کر کے خیریت سے جاتی عمرہ پہنچ جائیں گے, یا وہ جو پہلے کہا گیا, بگٹی صاحب نے کہا کہ ہمیں کسی نفری کی ضرورت نہیں ہے, ہم جہاز سے ہی لے جائیں گے ان کو, جو قانون ہے وہ تو اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک اٹس کورس. تو کیا ہوگا؟ میں نے کہیں سے یہ بھی سنا کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ 21 اکتوبر جو ہے وہ 12 اکتوبر میں تبدیل نہ ہو جائے. یہ جو ہے یہ شوشہ کہاں سے چھوٹا, اور اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھیں کیونکہ اس پہ لیگل کے اوپر 2 اوپینینز بڑی سپلٹ ہیں, 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک کہتے ہیں کہ جی ان کو مل جائے گی پروٹیکٹیو بیل مل جائے گی, کیونکہ اس سے پہلے ڈار صاحب آئے ان کو بھی ملی, سلیمان آئے, شہباز ان کو بھی ملی, اور بھی 1-2 لوگوں کو ملی. لیکن ان کے اور ان کے کیس میں فرق یہ ہے کہ وہ لوگ ابھی پہ اشتہاری تھے, یہ کنوکٹڈ ہیں. تو یہ اگر ان کو ملتی ہے پروٹیکٹیو بیل تو یہ بھی فرسٹ آف اٹس کائنڈ ہوگی, یہ بھی ایک پریسیڈنٹ سیٹنگ ہوگی. کیا یہ سپریم کورٹ کرنا چاہے گی؟ جب چیف جسٹس صاحب پر پہلے ہی سوال ہے ان کا حدیبیہ کیس کا فیمس کیس جو انہوں نے کیا تھا, جب بہت سالوں کے بعد اس کو کھول دیا تھا, پھر اس کو ڈیسائیڈ کر کے اس کو ڈھکنا بند کر دیا کہ اب کھلے گا نہیں. پھر جو آج کل چل رہا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر, اس میں بھی جو ان کا بیانیہ ہے وہ نواز شریف صاحب کو بیانیہ کو سپورٹ کرتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایکٹ پاس ہو جائے, جتنے بھی ان کے کامنٹس آئے ہیں, اور اگرچہ وہ ہے تو ججز کی پاور کے مطابق, لیکن اس کے اندر یہ اپیل بھی جڑی ہوئی. سو 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بڑی سپلٹ اوپینینز ہیں. سو یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ کوئی بھی سیٹ اپ ہو, پاکستان تحریک انصاف پاور میں آپ کو نظر نہیں آتی. آپ کو پاکستان تحریک انصاف الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ پاور تو چلیں میرا خیال اٹ کمز, یہ وہ لیٹر سٹیج کی بات ہے. مجھے ایکسرسائز میں شامل نظر آتی ہے. ہو سکتا ہے کچھ سیٹس بھی لینے دی جائیں یا کچھ سین ہو جائے, لیکن ود عمران خان اور مائنس عمران خان, اٹ ڈزنٹ میٹر. دیکھیں عمران خان ٹیکنیکلی مائنس ہوں گے نا, اگر آپ عمران خان کو سزا بھی دے دیتے ہیں اور وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, تو کیا نواز شریف ڈسکوالیفائی نہیں تھے؟ کیا نواز شریف اشتہاری بھی تھے؟ عمران خان تو اشتہاری تو نہیں ہے, وہ تو اشتہاری بھی ہو گئے تھے, لیکن پارٹی تو ان کی تھی. عمران خان کی تو اٹ ڈزنٹ میٹر اگر وہ سیٹ نہ بھی لڑے. کل کو اگر ان کی 10 سیٹیں بھی ہوں, کیا ان کے لیے 10 کے 10 لوگ ان کی سیٹ نہیں چھوڑ دیں گے اگر کل کو وہ ہوں کہ وہ لڑنا چاہیں؟ سو آئی تھنک دیٹ از جسٹ اے ٹیکنیکلٹی. آپ نے نواز شریف صاحب سے صدارت بھی لے لی تھی پارٹی کی, آپ کو یاد ہے ڈسکوالیفیکیشن کے بعد. تو وہی چیزیں ہم ایک ریپیٹ دیکھ رہے ہیں, اس کا سینس آف ڈیجا وو ہے. لیکن یہ خالی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ پارٹی پہ بین لگانا بڑا مشکل ہوگا. آپ عمران خان صاحب پہ بین لگا سکتے ہیں. اور اگین دوسرا
کوئی بھی افورڈ نہیں کرتا بسائڈز عمران خان اینڈ ہز پارٹی کہ الیکشن فیئر ہوں. تو یہ مینجڈ الیکشنز ہوں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس پہ شور بھی مچے گا. کچھ اور پولیٹیکل سوال کروں گی لیکن تھوڑا سا سنس یو آر ون آف دا سینئر موسٹ جرنلسٹ ان دا کنٹری, میڈیا کے بھی سر تھوڑی سی بات کر لیں. آپ کو ویسے اگر کہا جائے فون کر دیں فاروق حبیب صاحب کہ میں آ گیا ہوں کہیں سے, میں روپوش ہوا تھا, میرا انٹرویو کر لیں, آپ کر لیں گے سر؟ کیا ہو رہا ہے یہ میڈیا پر؟ نہیں دیکھیں, میرا اس میں بڑا کلیئر ہے, وی شوڈ ناٹ پاس ججمنٹس. میرا خیال ہے جج کسی کو بھی کرے اس بات پہ کہ وہ سوال کیا پوچھتے ہیں. آپ کا ہمارا کام ہے سوال پوچھنا, جواب دینا اچھا برا یا نہ دینا یہ پروگیٹو ہے اس بندے کا. اگر آپ میرے سے ذاتی طور پہ پوچھیں کہ میرے پاس اگر آئیں, میں انکار نہیں کروں گا, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میں کیا پوچھتا ہوں اس کی بیسس پہ جج ہو کہ کیا آپ کسی کی گیم کر رہے ہیں یا آپ سوال کر رہے ہیں. جو دو لوگ منظر عام پر آئے ہیں, آپ کی ان کے بارے میں کیا اسیسمنٹ ہے ان دونوں انٹرویوز کے بارے میں؟ نہیں, میں I do not comment on anybody else. I don't think it's fair for us. یہ لوگوں کا کام ہے, جج کریں, لوگوں کا کام ہے اپنا ویوز دیں. ہم پروفیشنلی ایک دوسرے پہ ہمارا بنتا نہیں ہے, اچھا نہیں لگتا. Why should we? نہیں سر, کوئی ہوتا ہے نا اپنا سیلف انالیسس بھی تو کرنا ہوتا ہے نا کمیونٹی کے اندر, کیونکہ دیکھیں کہیں نہ کہیں سے یہ سوال تو میڈیا پر اٹھایا جا رہا ہے نا. بہت ساری چیزیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید چیزیں مانیٹرڈ ہیں, مینجڈ ہیں. میں نے کہہ رہی چیزیں مینجڈ ہیں. میں نے آپ کو اس کا میٹرکس بتا دیا. میٹرکس بڑا سمپل ہے. اگر آپ کسی کا انٹرویو ایسا دیکھتے ہیں تو آپ نے اگر انٹرویور کے اوپر اپنی ججمنٹ فارم کرنی ہے تو اب یہ دیکھیں کہ ان کے سوال کیا تھے. کیا ان کے سوال ایک نیریٹو اسٹیبلش کرنے والے سوال تھے یا وہ سوال تھے کہ جو انڈیپینڈنٹ سوال ہونے چاہیے. ظاہر ہے اگر آپ ایک آیا اور آ کے کہتا ہے کہ جی میں بدل گیا ہوں تو آپ اس سے پوچھیں گے نا کیوں بدلے ہو, کہاں تھے, کیوں نہیں تھے, یہ تمہیں پہلے کیوں نہیں خیال آیا. ساری آپ کا کام ہے سوال پوچھنا, جیسے ہم بار بار کہتے ہیں. I think it's a fair point. میں تھوڑا سا سر نگران حکومت جو اس وقت ہے ان پلیس, ان کے کنڈکٹ کو لے کر مختلف طرح سے بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک کہیں سے یہ امپریشن آتا ہے کہ شاید الیکشنز وقت پر نہیں ہوں گے, اس کے اندر بھی the conduct has something to do with it. Maybe کل آپ بھی موجود تھے نگران پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ میں. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سیٹ اپ کے کنڈکٹ کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک فری فیئر الیکشن کرانے کے مائنڈ سیٹ سے خالی آ کے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں نہ یہ الیکشن ان کے یہ ایک ٹول ہے, ایک ویسل ہیں چیزیں امپلیمنٹ کرنے کے, لیکن الٹیمیٹ ڈیسیژنز تو ان کی نہیں ہے. سو لیٹس لیو اٹ لائک دیٹ کہ یہ نگران ہونا اور آزاد ہونے میں فرق ہے. نگران ہونے اور آزاد ہونے میں فرق ہے. تو آئی تھنک آپ نے وہ کیا ان سو مینی ورڈز نہ کہتے ہوئے کہہ دیا جو کہنا چاہ رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ کے وقت کے لیے. بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن پہ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کی رائے پروگرام میں شامل کی جائے. تھینک یو سو مچ. محمد مالک صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ نے ان کی گفتگو سنی. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہے.